مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. عمر بھائی ہیں جی. السلام علیکم عمر بھائی. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ جی شکر اللہ کا بھائی. ٹھیک آپ ٹھاک. کدھر سے ہیں؟ کدھر سے ہیں؟ پاکستان سے؟ پاکستان سے ہوں بھائی. اچھا. آپ غیر احمدی مسلمان ہیں نا؟ جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں. غیر احمدی ہے وہ تو مجھے نہیں پتا. میں قرآن مجید والا جو اللہ نے کہا نا مسلمان خود کو مسلم کو میں وہ مسلمان ہوں. اچھا. آپ انجینئر کے اسٹوڈنٹ تو نہیں ہیں؟ نہیں میں انجینئر کا اسٹوڈنٹ تو نہیں بٹ ہاں میرا کہنا یہ ہے کہ جہاں اللہ کی اور اپنے نبی کی بات ہو وہ سننی چاہیے، وہ چاہے کسی بھی بالکل مذہب کسی قوم کا ہو. صحیح بات ہے. صحیح کیونکہ بات. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ کوئی یہود کوئی انصار ہو جس کا یقین آخرت پر اللہ پر اور انبیاء جو کتابیں ہم نے نازل کی ہیں اور نیک عمل کرے اس کو جنت ضرور ملے گی. ایسا ہی ہے. صحیح ہے. اس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے. اس آیت کا اصل مطلب کیا؟ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پاکستان سے آپ نے کہا ہے؟ جی پاکستان. اچھا. آپ کا فون کا سٹور ہے لگتا ہے. جی میرا فون کا اسٹور ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ چینل آپ کو یوٹیوب پہ ہی نظر آ گیا تھا یا کیسے ملا آپ کو؟ جی میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا. اچھا صحیح ہے. تو آپ نے کامنٹس میں لکھا آپ کا ایک سوال ہے. ادھر آپ کی سٹور کی بھی پروموشن ہوگی ہے ماشاء اللہ. جی وہ تو بس اللہ کا کرم ہے. اچھا. جی میرا کویسچن تھوڑا سمپل سا ہے چھوٹا سا. دو آدمی ہیں. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پہ رسولوں پہ اور آخری کتاب قرآن مجید پہ ایمان رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں کسی امام پر امام مہندی یا کیونکہ قرآن میں باقاعدہ ہے نہیں. میں کہتا ہوں میں اللہ پہ آخری رسول پہ اور قرآن پہ اور 4 کتابیں جو 3 کتابیں آ چکی ہیں میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. ٹھیک ہے. کیا وہ ایک مسلمان ہے؟ اور دوسری طرف ہے وہ کہتا ہے کہ میں حدیثوں کو میں امام مہندی کو میں جتنے بھی پیر آئے اولیاء اللہ پر وہ مان رکھتا ہوں. کیا ان میں سے اچھا اور سچا مسلمان کیا پہلے نمبر والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ بہت آپ کا ماشاءاللہ اچھا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے بھائی یہ جو احادیث نزول مسیح کے متعلق ہیں ٹھیک ہے حدیث یہ نمبر جی حدیث نمبر بتا دیجیے گا. ہاں جی تو آپ کے پاس صحیح البخاری ہے آپ کے آگے؟ جی وہ آپ بتائیں میں 1 سیکنڈ میں نکالتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. انٹرنیشنل نمبرنگ صحیح مسلم نہیں صحیح البخاری 3349. بخاری. ہاں جی 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 نمبر 3349 ٹھیک ہے. 3349. ہاں جی. اس جی میں واضح پیش گوئی ہے کہ آپ کی کیا شان ہوگی جب ابن مریم آپ میں نازل ہوں گے اور آپ کے امام ہوں گے. جی اب ٹھیک ہے. آپ ادھر رکیے گا پلیز. آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے؟ نہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جو آئے تھے ان کی قرآن کے مطابق وفات ہو چکی ہے. انہوں نے نہیں آنا. ٹھیک ہے. اور جو ابن مریم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ قرآن میں کوئی ہے ٹائٹل یا کوئی آیت ہے قرآن کی؟ ہاں جی بالکل. آپ کا بھی عقیدہ وفات مسیح کا ہی ہے؟ جی وہ کیونکہ میں دیکھو میں نے بولا ہے کہ اگر ایک انسان کہتا ہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں تو قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا. کہ جب ایک انسان اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر وہ قیامت کے دن اللہ نے ان سے بولا ہوا ہے باقاعدہ لکھا ہے کہ میں پوچھوں گا کہ تم نے ان کو بالکل بولا تھا کہ میری پوچھ کرو تو وہ عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ یا اللہ آپ کو بہتر جانتے ہیں میں نے ان کو نہیں صحیح بولا. ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. ہاں جی. اب آپ قرآن میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کی کون سی آیت حضرت عیسیٰ کے بعد ہاں عیسیٰ مریم پر بنا رہے ہیں؟ نہیں بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی. اس وجہ سے اچھے کہ پہلے تھوڑا تعارف ہو جائے کہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ وفات مسیح کے ہی قائل ہیں. ٹھیک ہے. جو آیت آپ نے پیش کی وہی آیت ہم پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایسے کرتے ہیں ہم 2-2 منٹ لیتے ہیں. آپ میری پوری بات سنیں میں آپ کی پوری بات سنتا ہوں. بھائیوں کی طرح بات کرتے ہیں. کٹ آف نہیں ہم نے کرنا ایک دوسروں کو تاکہ اور مضمون اور بات ہو جائے. اور سب سے ضروری چیز کہ
ہم نے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی انسان، اگر میں غلط ہوں یا آپ غلط ہیں، تو یہ نہیں کہنا کہ ہم صرف اپنی جماعت یا پیچھے بیک گراؤنڈ یا ہمارے پیچھے بہت دنیا لگی ہوئی ہے، لاکھوں صحیح کروڑوں لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہم یہ فرقہ یا کچھ نہیں چھوڑ سکتے یا ہم سمجھ نہیں سکتے. لیکن ہاں، سمجھ انسان کو آتی ہے. انسان جان بوجھ کے نہ سمجھے، وہ اس کا اپنا. اللہ قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف میں کہ ہم نے جن کو ہدایت دے دی اس کے باوجود وہ نہ ایمان لے کے آئے تو پھر ہم ان کا حساب کریں گے. بالکل صحیح بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جماعت احمدیہ کا کیا عقیدہ. میں اپنے 2 منٹ شروع کرتا ہوں، جی آپ آرام سے سنیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو پورا وقت دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو یہ نزول مسیح کی پیش گوئی ہیں یہ بخاری میں ہے، یہ تواتر سے ثابت ہے. تو اس میں 2 اب آپشنز ہیں. قرآن میں تو واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، واپس نہیں آنا، اس پہ ہمارا اتفاق ہے. اب 2 ہماری آپشنز ہیں. ایک یہ ہم ان احادیث کو رد کر دیں اور ہم کہ یہ ساری جھوٹی احادیث ہیں، جیسے علامہ اقبال، جاوید غامدی صاحب تو نہیں اب اس میں شامل لیکن دوسرے لوگ ہیں. دوسری آپشن ہے کہ جیسے جاوید احمد غامدی صاحب اور دوسرے علماء نے تعویل کی ہے کہ نہیں یہ حدیثیں تو صحیح ہیں لیکن ان کا مطلب ہو رہا ہے، ان کی ایسی تشریح کرنا جو کہ قرآن کے مطابق ہے. وہ یہ کہ اس امت میں ایک شخص آئے گا جو ابن مریم کی طرح ہوگا، کیونکہ یہ عربی میں چلتا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حضرت مریم کو یا اخت ہارون کہا گیا ہے. تو ایسے ٹائٹلز آپ کے پیچھے چھپکلی نظر آ رہی ہے تو شو پہ پاکستان ہے نا، تو پاکستان میں تو یہ سب کچھ چلے گا. ہاں جی ہاں جی آپ بیٹھے ہیں نا، وہ باہر بیٹھے ہیں، تو آپ ہاں میں جی. تو وہ ہوگا نا، پاکستان والے تو نہیں میں نے ہیں. دیکھی ہوئی ہے ویسے، لیکن مزہ آیا دیکھ کے. تو قرآن میں نا جو ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو ان احادیث کا رد کریں یا ہم کہیں کہ کوئی اس امت سے آئے گا. اب ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں واضح آیات ہے کہ کسی نے آنا ہے. اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. اب رکیے گا ادھر پلیز. قرآن کھل کر بتا رہا ہے، اللہ کھل کے بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ایسے ہی ہے. جی یا پھر ہم یہ بولیں کہ اگر اس آیت کو نہ ہم لیں اور بولیں کہ اس کے بعد بھی کسی نے آنا ہے، پھر وہ جو سی آیت اللہ نے بولا ہے کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور یہی دین صحیح ہے، ایسے ہی. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں کسی علماء کی، کسی مولوی کی یا کسی بھی نبی کا انتظار کرنا چاہیے، یا ہمیں خود بھی قرآن کو فالو کرنا چاہیے. جی بھائی، یہ بہت آپ نے اچھا سوال پوچھا عمر بھائی. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ پورا جواب سنیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو پورا وقت دوں گا. جی جی بولے. ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو پورا وقت دوں گا لیکن آپ میرا پورا جواب سنیں. جی جی جس آیت کا آپ نے ذکر کیا سورہ المائدہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، 100% ہم اس آیت کو مانتے ہیں. لیکن اگر دین مکمل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں نے گمراہ نہیں ہونا تھا. میں آپ کو قرآن کی واضح آیت دکھاتا ہوں، آیت میثاق النبیین، یہ قرآن کی سورہ آل عمران آیت 81 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جب بھی کتاب اور حکمت ملے، جیسے آپ دیکھتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ٹھیک ہے، جب بھی کتاب حکمت آئے تو ایک مصدق رسول نے آنا ہوتا ہے. اب اسی قرآن میں واضح لکھا ہے کہ یہ میثاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت لائے ہیں. تو اس میں واضح کہ ایک مصدق رسول نے ضرور آنا تھا تصدیق کے لیے. اب اس کا یہ نہیں ہم کہتے کہ انہوں نے دین کو بدلنا تھا، دین مکمل ہے، قرآن حدیث کافی ہے، لیکن
مسلمانوں کی حالت کے لیے کسی کو ضرور آنا تھا، کیونکہ دیکھیں علماء نے کیا حال کر دیا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا مجھے واضح بیان یاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن تو نہیں بدلا لیکن ترجموں میں تحریف کر دیا ہے. تو اس وجہ سے کسی کی ضرورت تھی، کیونکہ اتنے فرقے پھیل چکے ہیں، ایک حاکم عدل کی ضرورت تھی. جو بھی حدیث میں پیش کوئی ہے مسیح کے بارے ہیں وہ ساری پوری ہو چکی ہے، تو وہ جھوٹی روایت ہو ہی نہیں سکتی. جی بھائی. جی اب دیکھیے، اب آپ پہلے مجھے یہ بتائیں، جن کو آپ ان کو نبی مانتے ہیں نا، نبی یا رسول، کیونکہ ان کی میں نے کتابیں پڑھی جس میں لکھا ہوا ہے میں ہی نبی ہوں، میں ہی رسول ہوں. آپ کے غلام احمد صاحب کی نا یہ ساتھ ہے. کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ میں بتاتا ہوں، میرے پاس تفسیر ہے. میں نے کافی سارا ڈاٹا اکٹھا کیا ہوا ہے، اس لیے میں نا نہیں اچھا بھائی، ماشاءاللہ آپ تحقیق کرتے ہیں، بہت اچھا ہوا آپ سے بات کر کے. آپ کے جیسے اگر پاکستان میں اور پیدا ہو جائیں تو انقلاب آ جائے. انقلاب تب آئے گا انشاءاللہ جب ہم میرا سوال یہ کہ کیا مجھ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کے دین کو سمجھ سکوں یا اپنے اللہ کے دین کو، قرآن کو سمجھ سکوں؟ کیا مجھ پہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، یا مجھ میں ایک ایسا انسان آ کے مجھے سمجھائے؟ ہاں اب دیکھیں وہ آگے، ٹھیک ہے، وہ آپ جن کو کہتے ہیں آگے نبی مسیح موت ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے تک نہیں پہنچے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی یہاں کوئی ایسی کتاب، دیکھیں نبی ہمارے تک نہیں پہنچے، ہم نے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی کتاب ہم تک پہنچی، بالکل جس پہ ہم ہدایت پہ آئے تھے، یہ ہدایت ہے، اس پہ ہم چلیں گے، صحیح. ٹھیک ہے، وہ ہمارے تک پہنچ چکی ہے. لیکن جو آپ جن کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسے ہیں کہ وہ آئے ہیں، ان کو اب ایک سوال یہ کہ ان پہ ایمان لے کے آنا ضروری ہے. بالکل ضروری ہے، بالکل کہ ضروری ہے. ہاں، اب میں نے وہی پہلے سوال میرا والا کہ ہاں. ایک انسان کہتا ہے کہ میں قرآن پہ صرف، اب میری بات قرآن پہ، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم. اور جتنے قرآن میں نبی پیغمبر بتائے گئے ہیں ان پہ، آسمانی کتابوں پہ، ٹھیک ہے، ان پر ایمان لے کے آتا ہوں. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیبانہ میں ان میں داخل ہونے کی یا ان میں اللہ سے سوال کرنے کی، تو یہ اللہ نے کیوں نہیں ہمیں بتایا، یہ میں اللہ پہ چھوڑنا. صحیح. باقی میں اللہ نے بتایا نیک لوگ، جنتی لوگ کون ہیں؟ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور مین کیا چیز ہوتی ہے، کسی سے ناانصافی نہ ہو، مال تول پورا ہو، کسی کے ساتھ زنا نہ کرو. یہ ہمیں ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے. ہاں جی. پھر بھی پتہ ہونے کے بعد بھی اگر انسان خود عمل نہیں کرتا، اس میں کسی کا کوئی تو نہیں قصور. صحیح. بہت اچھا سوال ہے بھائی. تو پہلی بات یہ جو میں نے آیت پیش کی اس میں واضح کہ اس امت میں مصدق رسول آنا تھا. یہ ممکن نہیں کہ بنی اسرائیل کے دے پر دے نبی آتے گئے اس امت میں کوئی نہ آئے. نبی آل عمران سورت نمبر 81 آیت 81. ٹھیک ہے، یہ اچھا کہ آپ حوالے پوچھتے ہیں، پھر آپ بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں. تو بات میرا یہ ہوتا ہے کہ جب چیز بولو تو ساتھ میں لکھو، کیونکہ بعد صحیح میں آپ کو پڑھیں. ہاں صحیح جی، بات. پڑھنے تو کے بعد میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا کہ آپ دوبارہ اگر موقع ملا تو میں اس آیت کا آپ کو مفہوم میں، انشاءاللہ. دیکھیں ایک چیز ہے نا، یہ پین ہے، مجھے سمجھ آ رہا ہے یہ پین ہے. اگر آپ کا دماغ میرے ساتھ نہیں نا ملتا، نہیں آپ نے کہنا یہ بال پوائنٹ ہے، نہیں یہ پوائنٹر ہے، ہاں جی. نہیں یہ کچھ اور ہے. ہر انسان کا اپنی سوچ ہے. کام کا کیا ہے؟ لکھنا. ہاں جی. مقصد لیکن کیا ہے؟ ہاں جی، تو لکھنا. آپ میرا جو پوائنٹ ہے آپ آرام سے سنیں، پھر میں آپ کی بات میں انشاءاللہ آپ کو پورا وقت دوں گا. تو بات یہ کہ امام مہدی اور مسیح کی پیش گوئیاں تواتر ہیں. جو مسیح کی پیش گوئیاں ان میں یہ بھی ہے کہ جو مسیح ہیں وہی آپ کے امام ہوں گے، تو ان کو ماننا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ فَعَرِفُوهُ، جب وہ آئیں ان کو ضرور پہچاننا ہے. اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث 2937A، یہ آپ لکھ لیں 2937A، اس میں واضح کہ یہ جو مسیح ہوگا یہ میری امت میں سے ہوں گے لیکن امتی نبی بھی ہوں گے.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی اللہ کہا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خلیفتی فی امتی، کہ وہ میری امت میں سے ہوں گے، تو ان کو ماننا ضروری ہے۔ اب آپ نے کتاب کا ذکر کیا، یہ بات بہت اہم ہے۔ اگر آپ نے پتہ کرنا ہے کہ کیا مرزا صاحب سچے ہیں یا نہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں۔ میں آپ کو ایک کتاب کا نام دیتا ہوں، حقیقت الوحی، ٹھیک ہے، یہ آپ لکھ لیں، حقیقت الوحی۔ اس کتاب کو آپ پوچھیں، اس کتاب کو آپ پڑھیں، اور پھر آپ اللہ سے پوچھیں کہ اے اللہ یہ بندہ جو ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے سچا ہے یا نہیں۔ یہ آپ کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ آپ جی طالب حق ہے نا، تو دیکھیں، یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ اب میں کم از آتا کم ہوں تحقیق کریں۔ ان کی ذات پہ آتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کی ذات پہ آتا ہوں۔ آپ جتنے بھی نبی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، سب نے آ کے بات کی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے آگے ایکسٹرا بات قرآن میں آپ دیکھیں ایکسٹرا بات کسی نبی نے نہیں کی۔ سب نے یہی بولا ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ہر قوم کے بولا ہے کہ اے قوم میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے آپ نے یہ بتانا ہے، ان کی ذات پہ آتے ہیں، آپ ان کی ذات کے بارے میں ہمیں بتائیں، کیونکہ آپ تو ان کو مانتے ہیں باقاعدہ۔ اب جو آپ کہتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے، اب اس امام مہدی کے بارے میں کتنی حدیث ہیں، ٹھیک ہے، کتنی حدیث ہے، مطلب وہ سب کی سب رد ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا جس امام مہدی کو مسیح موعود کو آنا ہے، وہ پھر جتنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں حدیث، وہ سب کی سب رائگاں ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے مطابق بولے تو وہ آگے ہیں۔ اور اگر جو میں حدیث بتاؤں گا اس میں تو اللہ نے بولا ہے کہ وہ نبی کے بتاتے ہیں کہ وہ تو مریں گے ہی نہیں، ان کو مارنے کے لیے جماعتیں آئیں گی، وہ زمین میں دستی جائیں گی۔ جی صحیح ہے، میں اس کا دیتا ہوں جواب۔ ایسے ہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ساری احادیث امام مہدی کی ضعیف ہیں، ساری ریجیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مسیح موعود علیہ السلام کو مانیں، بالکل نہیں۔ میں آپ کو بہت سارے نشانات دکھا سکتا ہوں جو کہ امام مہدی کی روایات میں ہمیں ملتی ہیں، جیسے چاند سورج گرہن رمضان کے مہینے میں ہوگا۔ اب یہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ وہ یہ نشان دکھاتے یا نہیں۔ اس زمانے میں مولوی اس نشان کو مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، اے مسیح موعود آپ نے دعویٰ کیا تو یہ دکھائیں نشان، اور وہ نشان پورا ہو گیا الحمدللہ۔ پہلی بات، اور بھی بہت سارے نشان ہیں، ان کی ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو آیت میں نے پیش کی اس کو آپ نے کہا تھا آپ تحقیق کر کے واپس آئیں گے، بالکل صحیح بات ہے، تو میں آپ کو اس کا نہیں پوچھا، ہم یہاں عمومی گفتگو کریں۔ آپ نے جس حدیث کا ذکر کیا کہ لکھا ہے کہ وہ نہیں مریں گے، جو بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو ہم نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو قرآن کے خلاف بات ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہو سکتی، یہ آپ کہتے ممکن ہیں نہیں۔ وہ آپ ایک سیکنڈ میں بات ختم کروں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو پورا وقت دوں گا، میں آپ کی بات نہیں کاٹوں گا، ایسے پھر اچھی گفتگو ہوتی ہے بھائی، نہیں تو اگر ہم ایک دوسرے کو کاٹیں گے تو کسی کو سمجھ آئے گی، مجھے بھی نہیں آئے گی، آپ کو بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، کہ کسی کو نہیں پیدا کیا جو کھانا نہیں کھاتا تھا، جس نے ہمیشہ کی زندگی رکھنی تھی، ٹھیک ہے۔ جہاں تک یہ حدیث ہے کہ ان کو لوگ قتل کرنے کے لیے آئیں گے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، لیکن اللہ نے کیا جواب دیا؟ طاعون آیا، زلزلے آئے، بہت اور بھی باتیں ہوئی، جیسے جو ان کے قتال کے لیے آتے تھے، بعض آتے تھے احمدی ہو جاتے تھے، بعض نے مباہلہ کیا، وہ خود ہی ہلاک ہو چکے تھے۔ تو اللہ نے یہ غیبی مدد ان کو ضرور دی، تو ہم انہی احادیث کو مانیں گے جو کہ قرآن حدیث کے مطابق ہو۔ اگر کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے۔ میں اس پہ ختم کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے۔ یہ اہم بات ہے کہ جو شرط قرآن میں نہیں ہے یا حدیث میں نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح صحیح حدیث ہے، اور یہ آپ کو معجم الکبیر میں مل جائے گی کہ آردو حدیثی علی کتابی، کہ جو بھی آپ کے پاس میری حدیث ہے اس کو کتاب کی طرف آپ نے جانتے ہیں، اگر قرآن کے مطابق ہو اس کو ماننا ہے، اگر نہ ہو تو نہیں ماننا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے۔ جی بھائی۔ جی
اب مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ جتنی بھی حدیث ہیں یہ آپ حدیث بھی بتا دیں، ویسے جو آپ نے کہا نا کہ وہ نہیں مریں گے، یہ حدیث آپ دکھا دیں ساتھ، اس کا انٹرنیشنل نمبر دیں، کتاب بھی دیں صحیح مسلم کہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، لیکن میں نے یہ حدیث نہیں کبھی دیکھی، آپ دکھا دیں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ یہ کس نے گھڑی ہے، کس کتاب میں یہ جھوٹی روایت آ گئی ہے، مجھے آپ بتا دیں ایگزیکٹ بک یا اس کے عربی الفاظ بتا دیں۔ میرے پاس اس ٹائم میرے نوٹ پیڈ میں اس ٹائم پہ تقریباً کوئی بہت ساری ہیں، ایک صحیح بخاری کی 44 لیکن اب بخاری میں امام مہدی کا ذکر ہی نہیں، آپ کہہ رہے تھے امام مہدی کے بارے اب ہم فوت نہیں ہوں گے، بخاری میں امام مہدی کا لفظ ہی نہیں میرے بھائی۔ اچھا اب امام مطلب امام مہدی کو بخار اس کا امام مہدی کو مطلب بخاری کا پتہ ہی نہیں تھا، مطلب بخاری کو نہیں، امام مہدی کا نہیں امام پتہ بخاری کے نزدیک اور امام مسلم کے نزدیک جو مسیح نے آنا تھا وہی امام ہوگا، یہ ان کا عقیدہ تھا، لیکن آپ نے کہا کہ حدیث میں آئی کہ وہ نہیں مرے گا اور یہ بخاری میں ہے، بخاری میں یہ نہیں ہے، تو آپ نے ہمیں دکھانا یہ کس کتاب میں ہے، کیونکہ آپ کا بھی فرض ہے کہ اگر آپ کوئی جی حوالہ پیش بالکل۔ کریں آپ کو وہ کتاب بتانی پڑے گی اور حدیث نمبر، تو اس کو آپ پہلے بتا دیں، ہم ان کو اس کو ابھی کھول لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آپ نے بولا تھا گامدی صاحب کا، آپ نے مجھے ریفرنس دیا کہ گامدی صاحب کے غامدی مطابق صاحب کو چھوڑیں، پہلے اس حدیث کا حوالہ دے دیں آپ۔ مجھے نا وہ انجینئر صاحب کا ویڈیو دیکھنی پڑے گی مجھے دیکھنی۔ میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے ویڈیو، اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مریں گے نہیں، اس میں انہوں نے کہا تھا جو فوجیں تو ماننے اب کے وہ آئیں گے بچ وہ جائیں زمین گی، پہ دس جائیں گے۔ لیکن آپ نے کہا ہے حدیث میں لکھا ہے وہ کبھی فوت نہیں ہوں گے، یہ دو مختلف باتیں ہیں انجینئر صاحب۔ قیامت تک مطلب قیامت سے پہلے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں قیامت سے پہلے، اس حدیث میں اس کا بھی نہیں ذکر بھائی، اچھا اس حدیث میں صرف یہ ہے کہ فوجیں آئیں گی اور وہ گس جائیں گی، یہ حدیث انجینئر صاحب نے پیش کی، اس کا بھی ویسے انجینئر صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دیا، لیکن میں نے آپ کو اس کا مطلب بتا دی کہ زلزلے آئے، طاعون آئی اور مخالفین ہلاک ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی غیبی مدد کی، آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکا، یہ اس حدیث کا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن مجھے آپ نے نا مجھے آپ نے یہ بتانا کہ وہ کہاں پہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ میں تو آپ حقیقت الوحی پڑھیں گے کتاب انشاءاللہ؟ جی پڑھ لیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اب نے ضرور پڑھنی ہے ہاں جی، انشاءاللہ۔ آپ مجھے حقیقت ہے جو آپ بک بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، حقیقت الوحی، وہی حقیقت الوحی، ٹھیک ہے، اس بک میں آپ کے مطابق آپ سب کو ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم آتے ہیں مرزا صاحب کی ذاتی زندگی پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سارے کامنٹس کر رہے ہیں کہ آپ موضوع بدلتے جا رہے ہیں، میں آپ کو اس وجہ سے وہ لیوے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ طالب حق ہیں، لیکن ایک موضوع پہ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارا موضوع تھا کہ قرآن میں نے آپ کو دکھا دی کہ ایک رسول نے آنا تھا، پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ بخاری میں مسیح کی پیش گوئی ہے اور قرآن میں بھی ہے لیکن ڈیفرنٹ الفاظ سے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہمارے آپ کے ساتھ بنیادی دو اختلاف ہیں، یہ آپ یاد رکھ لیں، ایک حیات وفات مسیح، اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں الحمدللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ کیا نبوت ختم ہے یا جاری ہے امت میں، اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت دی ہے کہ اس امت میں ایک مصدق رسول نے آنا ہے، اس کے بارے آپ نے کہا کہ آپ تحقیق کریں گے، انشاءاللہ ہم آپ سے سنیں گے۔ اب بات کہاں پہ پہنچی ہے اس حدیث پہ، اس کا کوئی حوالہ آپ کے پاس نہیں، آپ نے محمد علی مرزا صاحب سے سن کے وہ آگے پیش کر دیا، ہاں لیکن یہ جی ایک سیکنڈ، یہ طالب حق کا نئی رویہ ہونا چاہیے کہ انجینئر نے کچھ کہہ دیا وہ آگے آپ نے پیش کر دیا ہے۔ اب آپ موضوع سے ہٹ کے آپ مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پہ آنے، اس کے متعلق بہت جھوٹ پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ میں اب آپ سے سننا چاہتا ہوں حقیقت نا، الوحی پڑھیں، اس لیے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ نے اگر دیکھیں عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراض نہیں کرتے، دن رات کرتے ہیں،
اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ اب آپ اس کو صحیح مان لیں گے نا. آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ نے حق کی طرف پہنچنا ہے آپ نے تحقیق خود ہی کرنی ہے. آپ کو میں نے حقیقت الوحی کی کتاب کو بتایا, آپ نے کہا آپ اس کو پڑھیں گے, تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ یہ وعدہ پورا کریں اور آپ اس کتاب کو پڑھیں. انشاءاللہ اس میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب آپ ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ کافر کرتے تھے, بالکل کرتے ہیں, لیکن ان کی دلیل اللہ نے ان کا مطلب جو سا تھا بتایا خود کہ یہ رسول سچے ہیں نبی. دیکھیں اب آپ آگے رسول کی سچائی کا معیار. آپ نے اگر یہ سوال پوچھا, پہلے آپ کو قرآن یا حدیث سے دکھانا پڑے گا کہ ایک نبی کی سچائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا نام پیش گوئیوں میں ہو. یہ تو نہیں اصول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ابو جہل جانتا تھا کہ اس امت میں میرے پاس ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا؟ نہیں, ان کو تو اس کا کوئی علم نہیں تھا. فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی, کیا اس کو پتہ تھا ایک نبی آئے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا؟ نہیں. ابن تیمیہ رحم اللہ, شیخ الاسلام اور سارے علماء جو گزرے انہوں نے یہ بات واضح لکھی ہے کہ لفظ اس نبی کا نام ضروری نہیں, ہم نے ان کی تعلیم اور ان کے معجزات اور ان کے دلائل دیکھنے ہیں. اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی پڑیں گی. یہاں میں آپ کو مختصر بتا سکتا ہوں, لیکن آپ کو کتابوں کی طرف جانا پڑے گا. میرا وہی سب سے میرا سٹارٹ میں اور لاسٹ پہ صرف وہی کویسچن سیم ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر ان کو نہ مانوں, میں ایمان نہ لے کے آؤں تو میں مسلمان ہوں, ایسے ہی میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان ہے. جو بھی کہے کہ وہ مسلمان ہے, میں نہیں کوئی کہ میں اس کو امت سے نکالوں. ہاں, سچا مسلمان وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانے, قرآن کو مانے اور امام مہدی اور مسیح کو مانے. ہاں, میرا وہی کویسچن ہے. اگر میں میرا کہنا, میرا اپنا ذاتی کہ میرا کہنا یہ ہے کہ میں قرآن کو پڑھتا ہوں, عمل کرتا ہوں, جو اللہ نے بولا ہے چیزیں منع کرنے سے میں ان کی باز رہتا ہوں, اور میں اب آخری نبی پہ یقین رکھتا ہوں. ہاں, البتہ میں امام وہ مسیح الموت پہ یقین نہیں رکھتا. کیا میں نیک عمل کرتا ہوں, کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ میرے بھائی صرف اللہ تعالیٰ کرے گا. جی, میں نہیں کہہ سکتا آپ جہنم میں جا رہے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ رہے ہیں آپ مانتے ہیں, قرآن کو آپ کہہ رہے ہیں آپ مانتے ہیں. اسی قرآن میں پیش ہوئی ہے کہ مسیح آئے گا, اس مصدق رسول کو آپ کو ماننا پڑے گا. یہ قرآن میں ہی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو مانتے تو اس کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں, شیعہ نہیں کہتے وہ قرآن مانتے ہیں, بالکل کہتے ہیں. جو بریلوی قبروں پہ جاتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ نہیں قرآن کو مانتے ہیں, کہتے تو ہیں, دعوے ساروں کے ہیں, لیکن قرآن کو ماننا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اور ان کی بھی ماننی ہے. جو انہوں نے باتیں کی, جو انہوں نے پیش گوئی کی, ان کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا. اور مسیح امام مہدی جو مسیح کی پیش گوئی میں نے قرآن سے ثابت کی کہ مصدق رسول نے آنا تھا, اور بھی بہت ساری آیات ہیں. میں آپ کو اور بھی آیات دے سکتا ہوں جس میں واضح کہ کسی نے امت کے لیے آنا ہے. اگر آپ اس کا انکار کریں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں جنہوں نے ان کی پیش گوئی کی, تو مسیح اور امام مہدی کو ماننا بالکل ضروری ہے. نہیں تو مسلمان نام کے مسلمان ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. آپ اس اسلام میں ضرور شامل ہیں کیونکہ آپ امت میں ہیں, لیکن جو سچا مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کو مسیح امام مہدی کو ماننا پڑے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سچا اسلام ایک ہوگا, 73 سچے نہیں ہوں گے, سچا اسلام ایک ہوگا. اس کی طرف ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, لیکن آپ کو ابھی نہیں پتا کہ وہ کون سا اسلام ہے. میں آپ کو ایک حدیث دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر الزمان میں بہت سارے فرقے ہوں گے. اور صحابہ نے پوچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس زمانے میں کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعْتَزِلْ الْفِرْقَ كُلَّهَا, کہ سارے فرقے چھوڑ دو اور اس جماعت میں شامل ہو جاؤ. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے اس جماعت اور اس کے امام کو مان لو. تو یہ واضح بات ہے. بلکہ آپ کے علماء نے یہ حدیث پیش کی کہ من کفر بالمہدی فقد کذب, یہ الفاظ کچھ ایسے کہ من انکر المہدی فقد انکر ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی روایات ہیں, ان کی صحت میں نہیں میں پڑھا, لیکن آپ کے علماء کہتے ہیں کہ جس نے
من کذب بالمہدی فقد کفر، جس نے مہدی کی تکذیب کی اس نے کفر کیا. یہ آپ کے علماء کی روایات موجود ہیں، کفارہ ڈرامہ. لیکن میں نے آپ کو بخاری کی روایت دے دی ہے بھائی، تو وہ آپ اس پہ غور کریں. کفارہ ڈرامہ نہیں نمایا گا. جو میں نے آپ کو بخاری کی روایت دی ہے وہ آپ نے سن لی ہے بھائی؟ جی بولیے، نمبر بولیے گا آپ مجھے. اچھا میں آپ کو ابھی نمبر دیتا ہوں. کفارہ ڈرامہ ہے نا وہ کرنا بیٹی کی بچیاں نہیں ہیں. یہ بخاری کی روایت آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے پینسل آپ کے پاس؟ جی 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 بولیں. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. یہ 7084 ہے. اس کی میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ ان کی کچھ صفت بیان کیجئے. فرمایا کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے، تمہاری زبان عربی بولیں گے. میں نے پوچھا پھر اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا. میں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو، فرمایا پھر ان تمام لوگوں سے الگ ہو کر خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑے یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیش گوئی ہے کہ آخر الزمان میں آپ نے اس جماعت میں شامل ہونا اور امام 784 اس کا ہو جانا ہے. جی اس کا 784 7084 بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ. ٹھیک ہو. اچھا فلم ایک کرتا ڈرامہ ہو گیا بلاٹ ویلو نا ویچ کیڑی ہے کوئی نہ کر دیا جی جڑی نہیں کرتا کوئی اور کرنی پنجابی کرنی ہے کر دو تے ڈرامے بھی کر دو 10 دن تک کہانیاں کر دو. جی بھائی جی جی ایک سیکنڈ آپ نا بس 2 منٹ رکیے گا. ہمارے اور بھی کافی دوست ہیں تو آپ مجھے بتا دیں 5 منٹ ہم بات کر لیتے ہیں پھر ہم فاضل بھائی کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. چلے کر لیں پھر آپ ان سے کر لیں ذرا. ٹھیک ہے آپ پھر اگلی بار انشاءاللہ آپ سے پھر جی بات جی کریں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے.